نماز جنازہ ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے، یعنی 5 نمازوں کی طرح ہی، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمان جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی ان پر گناہ نہیں ہے، جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے ان پر گناہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی شکل ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر ایک مخصوص طریقے سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فوت ہونے والے کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی جنازے میں 100 آدمی اور ایک روایت میں 40 کا بھی ذکر ملتا ہے، صحیح حدیثیں ہیں دونوں ہی، اور وہ موحد ہوں یعنی شرک کرنے والے نہ ہوں، تو وہ اکٹھے ہو کر اگر کسی مسلمان میت پر جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ تو جنازہ ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش 1 بار 2 بار 3 بار کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں، یعنی وہ باب جس میں جنازے کے متعلقہ مسائل کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں، تو اس میں یہ حدیث مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ، نجاشی جو حبشہ کا اس وقت بادشاہ تھا اور مسلمانوں کو اس نے پناہ دی تھی، مسلمان مہاجرین کو، اس کا جنازہ نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میت آپ کے سامنے نہیں تھی، حالانکہ حبشہ میں آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان جو یہاں سے مکہ شریف سے ہجرت کر کے گئے تھے وہ وہاں آباد تھے، اور وہ تقریباً کوئی 12-13 سال رہے ہیں وہاں، اور ان کی واپسی 7 ہجری کو ہوئی ہے، یعنی جنگ خیبر کے موقع پر ان کی واپسی ہوئی ہے۔ تب تک وہ وہیں رہے ہیں اور وہاں مسلمان تھے، مسلمانوں نے، اور نجاشی مسلمان ہوا ہے، نجاشی مسلمان ہوا ہے، اور وہ صحابی تھا نبی علیہ السلام کا، اگرچہ اس نے نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن وہ مسلمان ہوا، اور وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے حبشہ میں انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، اور یہاں مدینہ شریف میں دوبارہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس آدمی کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ نجاشی فوت ہو چکے ہیں، لہذا نبی علیہ السلام نے مسلمانوں میں اعلان کروایا، اور مسلمان جو اس وقت مدینہ شریف میں تھے وہ اکٹھے ہوئے جو آ سکتے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح عام نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس طرح صفیں بنی اور نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ اس کا غائبانہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری دلیل اس کی یہ ہے، مسند احمد میں یہ صحیح حدیث موجود ہے، آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ بھی ہے کہ مسجد نبوی کی صفائی اور جھاڑو دینے کے لیے ایک عورت، یعنی کہ ویسے ہی شوق اور نیکی کے جذبے سے وہ یہ ڈیوٹی دیا کرتی تھی، یعنی مسجد نبوی شریف کی صفائی وغیرہ، جھاڑو دینا ہے، اس طرح اس کی ذرا دیکھ بھال، ٹھیک ہے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ فوت ہو گئی، وہ رات کے وقت فوت ہوئیں، اور رات کے وقت ہی صحابہ نے جن کو ان کی وفات کا علم ہوا اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کا رات کے ٹائم ہی نماز جنازہ پڑھایا اور اسے رات میں ہی دفن کر دیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، اپنے گھر میں تھے، آپ علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب 1-2 دن محسوس کیا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق پوچھا، تو آپ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی ہیں، اور ہم نے رات کے وقت جنازہ پڑھا اور رات کو ہی اس کو دفن کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، کہ تم مجھے اطلاع کرتے، میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں اس کی قبر پر گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر آپ اس عورت کی قبر پر گئے ہیں،
اور قبر کے پیچھے کھڑے ہو کر صفیں بنائی ہیں انہوں نے، اور وہاں پر اس کا جنازہ پڑھا ہے، اور لا محالہ اس میں وہ آدمی بھی شریک تھے کہ جو پہلے جنازے میں شریک تھے، اور انہوں نے اس عورت کو قبر میں اتارا تھا، دفن کیا تھا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس عورت کی قبر کا پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس جنازے میں وہ لوگ بھی شریک تھے، یا کچھ لوگ ہو سکتا ہے شریک ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ جنازہ پڑھا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی صاحب بڑے علم و فضل والے ہیں، مثال کے طور پر وہ ایک جگہ پہ فوت ہوتے ہیں تو دوسری جگہ ان کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کئی مرتبہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جانا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین اگر کراچی میں فوت ہوتے ہیں تو پنجاب میں یا سرحد میں غائبانہ نماز جنازہ ان کا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لیا جائے، اور خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے نہیں پڑھا پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جنہوں نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ بھی اگر جنازے میں دوبارہ شریک ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، سفارش ہے، اور اس کی کوئی ممانت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔